بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں تقریباً ہر شخص کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کیے جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوتوں کا نور بھی خوب برستا ہے، زمین سجدوں کے ٹیک سے نہال رہتی ہے، اور یہ سب زیادہ سے زیادہ کی طلب لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہر شخص چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر لے، زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ مقدس ایسا مہینہ ہے جس میں ہر شخص کی طبیعت عبادت کی طرف خوب مائل ہوتی ہے۔ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا جمعۃ المبارک کا دن اچھا گزرتا ہے، اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے عبادت کے لحاظ سے۔ اسی طرح جس کا رمضان المبارک اچھا گزرتا ہے، اس کا پورا سال عبادت کے لحاظ سے اچھا گزرتا ہے۔ تو اللہ والو، آج کی ویڈیو میں بس یہی ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں آپ کو صحیح طرح سے بات سمجھا نہ سکوں، یا ممکن ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایسے الفاظ کا چناؤ نہ ہو جس سے آپ کا دل متاثر ہو، لیکن یقین جانیے آج کی گفتگو کو جس نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا تو وہ اس کا رزلٹ خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے نبی کے مطلوب بندو، استغفار کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ جس وظیفے کی کثرت ہو وہ استغفار ہونا چاہیے۔ میں استغفار کے فضائل کو مختصر سا واضح کرنا چاہوں گا، لیکن انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے میں کچھ خامیاں، کچھ کمیاں آڑے آ جاتی ہیں، کچھ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کے بعد اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط اور جوڑے رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو وظیفہ دیا ہے وہ ہے استغفار۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ ماضی میں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، معافی اللہ سے مانگے، یعنی پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں، اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کو، یعنی بچے رہنے کے وعدے یا عہدے کو توبہ کہتے ہیں۔ اس استغفار کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا یہاں تک کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ میرے محبوب آپ بھی استغفار کیا کریں۔ حضور کا استغفار کرنا گناہوں سے معافی مانگنا نہیں ہے، اس سے مراد بلندی درجات ہیں، یعنی درجات کا بلند سے بلند تر ہوتے چلے جانا۔ چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، اس لیے یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم فرمایا۔ کس طرح سے حکم فرمایا؟ قرآن پاک میں ہے، پتہ چلتا ہے سورۃ النصر پڑھیں، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، مفہوم ہے کہ پھر جب اللہ کی مدد آئی، فتح نصیب ہوئی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فوجوں کی فوج دین میں داخل ہوئی۔ پہلے ایک ایک دو دو لوگ دین میں داخل ہوتے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا فتح مکہ کے موقع پر اس فوجیوں کی فوج دین میں داخل ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر میں فرمایا، اپنے رب کی حمد بیان کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو، کیا کرو استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ معنی یہ ہوا کہ ہر حال میں استغفار کرو، اچھے حالات میں بھی استغفار کرو اور برے وقت میں بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں استغفار کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے
کہ استغفار صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فوجوں کی فوج بھی ہمارے دین میں داخل ہو، یعنی ایمان لے آئے، تو اس خوشی کے موقع پر بھی استغفار کرو۔ اتنا پسند کیا اس استغفار کو کہ خوشی کے لمحات میں بھی استغفار کرنے کا حکم دیا کہ میرے بندو میرے سے معافی طلب کرتے رہو۔ اللہ کو پتا ہے نا کہ خوشی کے لمحات میں بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تبھی فرمایا کہ خوشی غمی دونوں میں استغفار کرو۔ اب خوشی میں گناہ کرنے سے مراد ظاہری یا مخفی گناہ نہیں ہے بلکہ انجانے کے گناہ مراد ہیں۔ مثلا ایک حضرت بیان فرما رہے تھے، میرے پاس ایک لڑکا آیا دعا کروانے کے لیے، حضرت دعا کر دے، میرا انٹرویو ہے، یعنی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس کے لیے دعا کر دی اور اس کو کچھ پڑھنے کو بتایا۔ پھر ایک دن وہ مجھے ملا تو میں نے پوچھا انٹرویو کا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت جی رہ گیا ہوں انٹرویو میں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا بس جی اللہ کی مرضی۔ کچھ عرصے بعد پھر انٹرویو دینے گیا تو دعا کے لیے پھر آ گیا، انٹرویو دے کر آیا۔ میں نے پوچھا سناؤ کیا بنا؟ کہنے لگا جی اللہ کی مرضی ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب ایک جگہ انٹرویو دینے گیا نا تو واپس آ کے کہنے لگا کہ میں پاس ہو گیا ہوں انٹرویو میں، اور کہنے لگا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا نا اور جس نے انٹرویو لینا تھا اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا صرف شعبے کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا آپ سوال پوچھیں۔ تو اس نے سوال پوچھا کہ پاکستان کا حدود اربع کتنا ہے؟ تو میں نے فوراً سے جواب دے دیا۔ پھر سوال پوچھا کہ مینار پاکستان بنانے کی تجویز کس نے دی؟ کہنے لگا میں نے، اس کا بھی فوراً جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات کیے، میں نے وہ بھی فٹ فاٹ بتا دیے، تو یوں میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حضرت فرمانے لگے بیٹا جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اب تو کامیاب ہو گیا تو میں لگا رکھی ہے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ تو یہ جو خوشی میں انسان میں کرتا ہے نا یہ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ مصیبت میں ہو تو رب کی مرضی، عروج ملے تو میں کرتا پھرتا ہے کہ میں نے دن رات محنت کی، گھر بنایا، میں نے محنت کی کمائی سے، ایک ایک روپے جوڑ کر گاڑی خریدی، اللہ کو بھول گیا نا عروج کے وقت۔ تو اللہ والو خوشی میں بھی استغفار کی ضرورت ہے اور غمی میں بھی استغفار کی ضرورت ہے، یعنی ہر حال میں استغفار کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے نا اچھا خیال؟ دل کے خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے۔ رمضان المبارک میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہر سانس میں بسا لو، باقی کا سارا سال یہ آپ کے خیال میں خود بخود رہے گا۔ اللہ والو جب ہر سانس سے استغفر اللہ کی آوازیں نکلیں گی نا تو پھر آپ اسی میں گم ہو جاؤ گے، تب آپ کو اس کے فائدے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فائدہ بھی ہے نا۔ محترم ناظرین اکرام یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ استغفار پڑھنے کے فائدے بھی ہیں، اور قربان جاؤں رب محمد کی رحمت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف یہ نہیں فرمایا کہ استغفار کرو بلکہ ساتھ ہمارے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں تسلی دینے کے لیے جگہ جگہ فائدے بھی گنوائے، جیسا کہ سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں بیٹے دوں گا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں اولاد کے لیے؟ یہاں لائن بنائے نا ذرا، کیوں اللہ کا فرمان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہو؟ اللہ نے تو کھلے اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بیٹے دوں گا۔ عاملوں کے پاس بھاگتے ہو، وظیفے مانگتے پھرتے ہو، تعویذ مانگتے پھرتے ہو، قرآن میں لکھا وظیفہ نظر کیوں نہیں آتا کہ اللہ فرماتا ہے
مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بیٹے دوں گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، بے برکتی کو روتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں مال و دولت دوں گا۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ کیا اللہ نے وظیفہ نہیں دیا؟ کیا اللہ نے خوشخبری نہیں سنائی کہ مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے سارے غم دور کر دوں گا؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ مزید یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں زندگی سے بھرپور لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ اب لوگ کہتے پھرتے ہیں حضرت زندگیاں گزر گئیں، اس طرح سے استغفار کے فضائل ہمیں کسی نے نہیں بتائے۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ضائع کر لیا۔ پہلے یہ فضائل ہم تک کیوں نہ پہنچے؟ نہ کرو ایسی باتیں، قرآن کھول کر تو دیکھیں۔ ایسا نہ کہتے کہ اللہ تو کب سے تیرے انتظار میں کہ میرے بندے میرے پاس آ کر تو دیکھ، میرے راستے پہ چل کر تو دیکھ۔ اور اللہ تیرے لیے آسمان دنیا پر روزانہ آ کے کہتا ہے مجھ سے استغفار کر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بات بہت طویل ہوگی لیکن گفتگو کا مزہ آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں پھر وقت کا نہیں پتہ چلتا، دل کرتا ہے گفتگو کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت کم لوگ اس گفتگو کو پورا سن پاتے ہیں۔ آدھے راستے سے واپس ہو جانا جن کی قسمت میں لکھا ہو وہ بلا کہاں اس گفتگو کی معراج تک پہنچیں گے۔ میرے سے تو جتنا ہو سکا میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ آپ سمجھدار ہو، اس ماہ مقدس کو غنیمت جان لو، اللہ والو قدر کر لو، اس ماہ مقدس میں اپنی سانس سے استغفار کو ادا کرو، اس طرح سے کہ ہر سانس سے آواز آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سارا سال فائدے اٹھاؤ گے، سارا سال مزے لوگے، سارا سال خوشحال اور سکون میں رہو گے۔ اور اس بحث میں نہ پڑو کہ استغفار کون سی مسنون ہے، کون سی غیر مسنون ہے، کون سی پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں پڑھنی چاہیے۔ استغفر اللہ ہو یا چاہے کوئی بڑی استغفار ہو اپنا اثر لازمی دکھاتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ صرف عجوہ کھجور کے ہی فائدے ہیں، باقی کھجوروں کے فائدے ہی نہیں ہیں، وہ نقلی ہے، بلکہ آپ یہ کہو گے کہ ہر کھجور اپنا اپنا فائدہ دکھاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اس طرح استغفار کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو مرضی استغفار کر لو، سب سے آسان ہے استغفر اللہ۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ہمیشہ وہ چیزیں پڑھو، وہ چیزیں ڈھونڈا کرو جس میں آپ کو سہولت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی استغفار پڑھیں، اگر آپ کو آسان لگتی ہے، آپ کی زبان پر رواں ہے، آپ بڑی استغفار پڑھ لیں، لیکن اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر سانس میں اس کو بسانا ہے تو ایک مختصر سی استغفار ہے، اس کو پڑھا کریں۔ رات کے تنہائیوں میں بیٹھ کر میری ان باتوں کو غور سے سنیں اور فضائل پر نظر ڈالیں، شاید آپ کو استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضائل آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔